بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ پڑھنا، اس کے حوالے سے ہم نے کل بات کی کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہو۔ تو اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے شروع تو بہت ہی زیادہ مہربان، انتہائی رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کا اس میں ذاتی بھی ہے اور اسی طرح سے اللہ کی صفات بھی، یعنی دو اللہ کی صفتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور اللہ جو اس میں جلالت شریف ہے، اس میں ذات شریف، اس میں جلالت شریف، اور ساتھ میں الرحمن الرحیم دو اللہ کی صفات ہیں۔ الرحمن زیادہ رحمت فرمانے والا اور الرحیم انتہائی مہربان۔ گزشتہ دنوں ہم نے اللہ رب ذوالجلال کی اس میں مبارک کے حوالے سے جو علماء نے تعریف بیان فرمائی ہے اس حوالے سے بات کی، اور جو مناظرہ رشیدیہ میں علم اصول مناظرہ پر جو درس نظامی میں ایک مشہور ترین علامہ عبد الرشید دیوان علیہ رحمہ کی تقریباً 4 صدیوں سے 400 سال سے جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے پوری دنیا میں، عربی زبان میں ہے، ہمارے پاکستان و ہندوستان کے مدارس عربیہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے، انتہائی مشکل ترین اور اصول فن مناظرہ کی کتاب ہے۔ تو اس میں یہ تعریف موجود ہے، فرماتے ہیں ابتدا میں اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ اللہ نام ہے اس ہستی کا کہ جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمال کی جامع ہے۔ مرزا اس نے اللہ کے نام کی بھی بے ادبی کی، اسی لیے وہ بالکل وہ کافر ہے۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی اس نے، بلکہ اللہ کے انبیاء کی شان میں اس نے بڑی ہی ناملائم لہجہ اختیار کیا۔ ولیوں کو تو وہ بات کی بات ہے کہ جو جس انداز سے وہ علماء امت پر جو اس نے فتنہ پھیلایا ہے، کیونکہ ہر دور میں اس قسم کے فتنے آتے ہیں اور شریر لوگ موجود ہوتے ہیں جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، صرف اور صرف وہ جوانوں کو وہ بے راہ روی کی راہ پہ چلاتے ہیں۔ تو اس نے نے کہا کہ یہ کلمہ اللہ، کیا اللہ محمل کلمہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، نے کہا اس میں ذات باری تعالیٰ، اس کو علماء نے بیان فرمایا اللہ علم لذات الواجب الوجود، اس ہستی کا نام ہے کہ جو واجب الوجود ہے، جس کا ہر حال میں ہونا ضروری ہے، وہ کسی حال میں اس میں عدم ہے ہی نہیں، جیسے مخلوق میں ہوتا ہے پہلے نہیں تھی پھر ہے پھر فنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ علم لذات الواجب الوجود۔ تو جیلوی کو اللہ حیا بھی عطا فرمائے اور اسے ہدایت نصیب فرمائے، اور پھر فرمائے کہ لجمیع صفات الکمال۔ اب جیسے دوسرا طبقہ ہے نجدیوں کا، خوارج کا، انہوں نے اللہ کی ذات کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا، جی بولتا نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے، کیونکہ جب ہر شے پر قادر ہے، ہم نے کہا نہیں، بول بھی نہیں سکتا، امکان کذب محال ہے، یعنی جو ممکن جو تم امکان کی بات کہتے ہو، جھوٹ بولنے کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کی ذات، کیونکہ جھوٹ یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، کمزور ہے، اور اس کی ذات بڑی بلند ہے کہ یہ اس کے تحت قدرت آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے علماء نے اس کو حل فرما دیا۔ سنو تو صحیح، اہل سنت کا مذہب کیا ہے کہ لجمیع صفات الکمال، وہ تمام صفات کمال کی جامع ذات ہے اللہ کی، یہ تو سب نقص ہی نقص ہے، کمزوری کمزوری ہے، یہ تو کوئی آدمی پسند نہیں کرتا کہ اس کی طرف کہا جائے کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن یہ آپ کے والد صاحب جو ہے وہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ کتنا برا لگتا ہے، کتنا نامناسب ہے۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب ان سے کہ تم وہ گائے لے کے آؤ اور اس کے جسم کا ایک حصہ اس آدمی پر جو کہ مقتول ہے اس پر مارو، انشاءاللہ آئے گا اس مقام پہ بھی ہم بات کریں گے ابھی سورہ بقرہ شریف میں۔ تو اس نے کہا کہ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کام سے کہ جو جاہلوں کا کام ہے۔ تو جھوٹ بولنا تو یہ جاہلوں کا کام ہے، کسی نقص کی نسبت اللہ کی، کسی عیب کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے، یہ تو کفر ہے۔
تو لہٰذا مناظرہ رشیدیہ میں اللہ رب ذوالجلال کے نام نامی اس حوالے سے اور اللہ جل جلالہ کے اسم ذات شریف، اسم جلالت شریف کے حوالے سے یہ بڑی خوبصورت بات فرمائی گئی، اور اہل سنت کا یہ ہماری مسامرہ مسائرہ بڑی بڑی جو عقائد کی علم کلام کی کتابیں ہیں سب میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے لیے اس قسم کی چیزیں، ورنہ پھر وہ ملحدوں کی بات کیا کرو گے؟ وہ باتیں میں ہمارے دوست احباب باہر ممالک میں بھی سنتے ہیں الحمدللہ ہمارا درس، تو اس حوالے سے اگر یہ آپ کہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب چونکہ ہم ایک مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھ چکے ہیں تو اب ہمارا معیار تھوڑا سا بلند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ تو جب وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو نعوذ باللہ بولتا نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے، تو پھر ہم نے کہا دیگر پھر چیزیں نعوذ باللہ، اور تمہیں خدا کی شان نہیں نظر آئی کہ تم اس قسم کی باتیں کہو گے؟ یہ بات کہنے کا کیا مطلب ہے، لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر ملحد کہتے ہیں کیا اللہ، اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا وہ اپنا شریک بنا سکتا ہے؟ کیا جواب دو گے آپ؟ یہ ایسی باتیں کرنا یہ بالکل نامناسب ہے، اور خصوصاً پھر ہم تو اس لیے بات کرتے ہیں مجبوری ہے، ورنہ یہ اس قسم کے کفریات ہم زبان پہ لانا ہی نہیں چاہتے، اور نہ اہل سنت کا مزاج ہے، لیکن بتانا مقصد ہے کہ بدعقیدگی کیا ہوتی ہے، اللہ اللہ کرنے والوں کی حالت کیا ہے کہ جو اپنی کتابوں میں کیا کچھ لکھ گئے اور آج تک اس کا دفاع کر رہے ہیں، آج تک دفاع کر رہے ہیں ان چیزوں کا جو میں کہہ رہا ہوں، یہ کتنی غلط چیزیں ہیں۔ تو اس پر جیسے کہ وہ کل ہم نے بیان کیا کہ جانور کس سے ذبح کروایا جائے، تو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا منکر ہو، جو نعوذ باللہ ان کو گالیاں بکتا ہو، اور بکتے ہیں وہ، اور اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخ ہوں، اور حضور علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے ان کا انتہائی غلط عقیدہ ہو، جو کہ فتاوی علمگیری میں بھی اس کا رد کیا گیا کہ وہ حضور علیہ السلام کی طرف جبریل علیہ السلام لے کے آئے، حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے، جانا ادھر تھا لیکن وہی حضرت نبی پاک علیہ السلام کی طرف لے کے آئے، ولا حول ولا قوت، نقل کفر نہ باشد۔ تو حضور علیہ السلام کی اسی طرح سے نبوت کے وہ شان میں اور نبوت کے منکر ہوں، اور ہیں بھی، کیونکہ وہ کوئی علی کو خدا مانتا ہے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی جو ہے وہ کیا سے کیا مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ حضرت شیر خدا ہے، اللہ اکبر، حالانکہ حضرت شیر خدا اللہ کے برگزیدہ بندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت صحابی اور حضور علیہ السلام کے داماد خلیفہ راشد ہیں، امیر المومنین ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے شرک کی نفی کی ہے اور کفر سے لڑتے رہے اور شہید ہوئے، تو انہی کے متعلق اس قسم کے عقائد رکھنا، ایسے لوگوں سے جانور ذبح کرانا یہ درست نہیں ہے، ذبیحہ مردار ہوگا۔ ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اس میں ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے ہم نے بات کی، تو واجب الوجود کا لفظ بھی استعمال کیا ہم نے کہ جس ہستی کا موجود ہونا ضروری ہے اس پر نہ عدم ہوتا ہو نہ آیا ہے۔ عدم یعنی غیر موجود ہونا، موجود نہ ہونا، موجود نہ ہونا، جیسے کہ مثال کے طور پہ میں اکثر مثال دیتا ہوں، ہم ہیں، پہلے نہیں تھے اب ہیں، پھر ایک وقت آئے گا پھر ختم، فنا، یہ ہے عدم، اور نہ آ سکتا ہے، اسی کو ازلی اور ابدی کہتے ہیں۔ ازلی، ابدی، دائمی، قدیم علم کلام کی یہ صفات ہیں، علم عقیدہ کی۔ قدیم ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، نہ اس کو فنا ہے نہ اس کو عدم ہے، وہ واجب الوجود ہے، اور یہی الہ ہونے کی شان ہے اور صفت ہے۔ یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی یہ صفت کسی اور میں مانے گا تو وہ مشرک ہے۔ اور اسی طرح معبود ہونا دوسری صفت جو معیار الوہیت ہے، یعنی معبود ہونا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ کہہ دیا شرک ہو گیا، نہ، یا رسول اللہ کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کو واجب الوجود نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، نہ معبود مانتے ہیں۔ معبود اور واجب الوجود ذات فقط اللہ جل جلالہ، فقط۔ اسی لیے ان لوگوں نے غلطیاں کھائی تھیں، ان کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ شرک کیا ہے، وہ پوری امت کو شرک کہہ بیٹھتے، یہ جی شرک ہو گیا، وہ شرک ہو گیا، چادر پھیلا لی شرک ہو گیا، یا رسول اللہ کہہ دیا شرک ہو گیا۔ شرک ایسے نہیں ہوتا، شرک کسی ذات میں یہ صفات ماننے سے ہوتا ہے، یہ عقیدہ رکھنے سے کہ یہ ذات واجب الوجود ہے۔ تو ذات واجب الوجود ذات فقط اللہ جل جلالہ کی۔
معبود وہی ہے۔ یہ صفات اگر کوئی کسی اور میں مانتا ہے تو تب وہ مشرک ہوتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو ازلی ابدی ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے۔ قرآن مجید میں اس مفہوم کو اللہ الصمد سے سورہ اخلاص شریف کی دوسری آیت سے تعبیر کرتا ہے قرآن پاک، اور اللہ الصمد کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، کیونکہ اس کی ذات اور صفات پیدا نہیں ہوئی، اور اس کی ذات صفات ذاتی ہیں، یعنی کسی کی دی ہوئی نہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ، اس کی سمجھ بھی، میں اسی لیے پہلے جب بھی ذات اور صفات کی پہلے بھی بات آتی رہی، میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا رہتا ہوں، کیونکہ ہر مسلمان کو یہ چیزیں، کیونکہ یہ دور بڑے فتنوں کا ہے۔ کوئی آدمی کہے نہیں جی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور جب آگے ٹکر لگتی ہے تو کہتے ہیں یار حضرت صاحب یہ ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے اکثر ہم ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا چل رہا ہے، تو ان چیزوں کو تو وہ کہتے ہیں جی حضرت صاحب فلاں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جو یہ آج بیان کیا ہے اس کی بھی اہمیت ہے، یہ بھی سیکھ لیں۔ وہی بات ہوئی 2-4 ہفتوں بعد، کہتے جی وہ مسئلہ ہے اس پہ ذرا بات کریں۔ تو میں نے کہا دیکھیں میں نے بات کی ہوئی تھی، وہ اگر آپ نے یاد رکھا ہوتا اور اس کو اہم رکھا ہوتا، اور بعض ایسے بھی حضرات ہیں کہ وہ ایسا کہتے ہیں کہ جی یہ اسپیشل بیان ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا جب بھی ہم بیان کرتے ہیں ہم اسپیشل کر کے بیان کرتے ہیں۔ آپ کو جب کوئی مسئلہ سمجھ آتا ہے یا کوئی آپ کے کان میں پڑتا ہے تو اس وقت آپ کے لیے اسپیشل ہو جاتا ہے۔ ہم تو جب بھی بیان کرتے ہیں اسے اسپیشل کر کے ہی بیان کرتے ہیں، اور اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں لازمی بات ہے کہ جب کوئی مشکل آئے تو اس وقت ہی آدمی کسی چیز کی طرف، تو مشکل سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی اس کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ عقائد اور معاملات، ان تمام چیزوں کو آدمی پہلے سے ہی سیکھے، اور ان کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اللہ ہر مسلمان پہ اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ تو اس کی ساتھ صفات جتنی بھی ہیں وہ ذاتی ہیں۔ صفات پہ انشاءاللہ بات آئے گی کہ صفات کیا ہیں۔ ایسے ہی جبکہ اللہ رب ذوالجلال کے سوا سارا جہان اللہ کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے ہی جہان پیدا فرمایا ہے، اور اللہ ہی پورے جہان کو چلا رہا ہے، اور ایک ایک ذرہ جہان کو بھی اللہ چلا رہا ہے، اور ایک ایک ذرے کی ربوبیت فرما رہا ہے، کیونکہ رب ہے تو ربوبیت فرما رہا ہے، سب کو وہی پال رہا ہے اسی۔ ایسے ہی صفات کمال سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی صفت نقائص اور عیوب سے پاک ہیں۔ صفات کمال جو ابھی کہا ہم نے، لجمیع صفات الکمال، کہ جو تمام عیبوں سے، نقصوں سے، کمزوری سے، عجز سے، عاجزی سے، ان تمام چیزوں سے جو مخلوق کو لاحق ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ خدائے بزرگ و برتر واحد لا شریک، وہ تمام ان چیزوں سے پاک ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، اور پورے جہان کو وہ چلا رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ مجتہد مطلق، اور امام المحدثین والفقہاء حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کروڑوں لوگ آج بھی جن کے مقلد ہیں امت مسلمہ میں، آپ سے ایک دہریے کا مناظرہ ہوا جو کہتا تھا کہ یہ زمانہ جو ہے وہ چلا رہا ہے، کوئی خدا نہیں ہے، یہ جہان خود ہی چل رہا ہے، سب کا سب خود ہی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ تو لہٰذا اب کہتے ہیں دھماکے سے کیا کائنات وجود میں آتی ہے، یا کوئی چیز وجود میں آتی ہے؟ دھماکے سے تو سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ سب سے تو پہلی بات یہ ہے، ایک عام آدمی کو بھی آپ کہیں گے جو کچھ بھی نہ جانتا ہو تو وہ کہے گا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دھماکے سے یہ سب کچھ درست چل رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذات ہے اللہ جل جلالہ کی۔ ملحدوں کا فتنہ اس دور میں بہت بڑا فتنہ ہے، جس نے بڑا سارا امت مسلمہ کے نوجوانوں کو خراب کیا، لیکن ایمان ہے، اسلام کی بڑی شان ہے۔ میں نے 18 سال کے ایک جوان کو جو ملحد ہو گیا، کافر ہو گیا، دین بیزار ہو گیا، خدا بیزار ہوا، میں نے اس کو مناظرے کے دوران کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، اور خدا کی قسم اس کے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ تو شہادت جب وہ پڑھ رہا تھا تو آدمی پر ایک کیفیت، اور جتنے لوگوں نے ان کو کلمہ پڑھا وہ بڑے سائنٹسٹ اور بڑے اچھے قسم، بڑے قابل ترین لوگ تھے، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، اور سب کے سب رو رہے تھے کہ شان کیا ہے اسلام کی، جب آدمی اپنی اصل کی طرف، فطرت کی طرف آتا ہے۔ قرآن نے کیوں کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم؟ اللہ نے فرمایا اس کریم رب سے کدھر جا رہے ہو؟ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے؟ اصل کی طرف، فطرت کی طرف آؤ۔ اس لیے جب آدمی ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی نئے مسلمان ہو، کوئی کافر، یا کوئی نعوذ باللہ مرتد ہو کہ پھر مسلمان ہو، تو وہ کیفیت دیکھنے کی ہوتی ہے کہ آدمی بڑے اچھے مضبوط اعصاب کے مالک لوگ وہ اپنے ضبط کو وہ برقرار نہیں رکھ سکتے، آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔
کہ کیا شان ہے اسلام کی، تو اس نے مناظرے کے لیے بات کی، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اس کو بڑے صاحب فراست لوگ تھے، یہ اکثر میں بات کہتا ہوں کہ وہ جان بوجھ کے لیٹ گئے۔ اب چونکہ راستے میں ایک ندی پڑتی تھی اور آپ نے کشتی سے اس کو پار کیا، تو وہ آگے جو ملحد تھا، دہریہ، ایتھیسٹ، آج کے زمانے میں انگلش میں اس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، خدا بیزار، جو اللہ کو نہیں مانتے، تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، بس خود ہی چل رہا ہے سب۔ امام صاحب نے جب وہ پہنچا، اس نے کہا جی آپ اتنے بڑے امام ہیں اور آپ لیٹ آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بس ذرا دیر ہو گئی کہ ندی کے دریا کے اس پار وہ جب ہم یہاں آنے لگے تو خود بخود درخت سے لکڑیاں کٹی، وہ کشتی بنی، پھر ہم کشتی میں اس نے ہمیں بٹھایا اپنے اندر، پھر اس نے ہم سے کرایہ وصول کیا اور پھر اس جانب اس نے اتار دیا۔ تو وہ دہریہ کہکا مار کے ہنسا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی بات ہے، جب یہ چھوٹا سا کام آسانی سے نہیں ہو سکتا تو یہ گردش لیل و نہار، یہ پوری کائنات کا نظام چلانا، یہ خود بخود چل رہا ہے، بغیر خدا کے چل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سب کی سب جو ہے وہ ویسی فضول ذہنیت اور فضول سوچ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو صفات کمال سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی صفات نقائص اور عیوب سے پاک ہے، قدیم اور ازلی، غیر مخلوق ہے اور ہمیشہ سے ہے، حادث اور مخلوق نہیں ہے۔ حادث فنا ہونے والی، ٹھیک ہے جی، حادث کیا کسی کہتے ہیں جی؟ فنا ہونے والی۔ مخلوق بھی فنا ہونے والی ہوتی ہے۔ کائنات میں جو حرکت ہے اور سکون ہے، دو ہی چیزیں ہیں، حرکت بھی مخلوق ہے اور سکون بھی مخلوق ہے۔ جو چل رہا ہے حرکت وہ بھی، جو ایک جگہ کھڑا ہے وہ بھی، یہ سب مخلوق ہیں اور سب کی سب فانی ہے، باقی ذات فقط اللہ رب ذوالجلال کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کی صفات بھی جو ہے یہ غیر مخلوق ہے۔ یہ ایک بہت بڑا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے علم کلام کا، کہ جس پر بڑے بڑے محدثین کو عباسی خلفاء نے بڑی سخت سزائیں دی۔ امام احمد بن حنبل کا نام بڑا آتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہو کہ قرآن مخلوق ہے، آپ نے فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ رب، یہ صفات انہوں نے کہا کہ کلام اللہ کی صفت ہے، جو 7 صفات ہے، ابھی انشاءاللہ آ رہی ہیں، صفات 7، 7 صفات اللہ رب ذوالجلال کی، تو اس کی ذات بھی اور اس کی صفات بھی وہ مخلوق نہ ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ حادث ہے، کیونکہ مخلوق حادث، اس پر بڑا کلام کیا ہے متکلمین نے، علماء علم کلام نے بڑی خوبصورت انداز سے، اور مشکل ترین ابحاث ہیں، تو علماء پڑھاتے ہیں اور لکھا ہوا ہے تمام کتابوں میں، جیسے کہ شرح مواقف ہے، شرح مقاصد ہے، اسی طرح سے خیالی ہے، اور علامہ کستلی کا حاشیہ ہے جو کہ شرح عقائد کے اوپر ہے، اور یہ بڑی بڑی زبردست کتابیں ہیں۔ اسی طرح سے امور عامہ ہے، مسائرہ ہے، اسی طرح سے یہ علامہ عمر تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح عقائد ہے، اور امام نصفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عقائد نصفیہ ہے۔ یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، تو اس پر خوبصورت انداز میں کلام کیا گیا، اللہ کی شان کو بیان کیا گیا، آدمی جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اور اللہ کی قدرت کے مظاہر دیکھتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے عباسی خلفاء نے، کیونکہ وہ حکومت تو اپنا پھر زور دکھاتی ہے اس انداز سے، تو وہ انہوں نے اتنا، ان کو امام احمد بن حنبل 10 لاکھ احادیث کے حافظ۔ ہمارے دور میں بھی الحمدللہ اہل سنت نے حفظ حدیث کے حوالے سے بھی محنت الحمدللہ شروع کی ہے۔ اس زمانے میں قرآن بھی حفظ ہوتا تھا، حدیث بھی حفظ ہوتی تھی، بچے اب بھی حدیث شریف عربی میں یاد کر رہے ہیں۔ اور یہ کیونکہ اب کہتے ہیں نا جی امام بخاری کو 2 لاکھ، 1 لاکھ صحیح، 1 لاکھ ضعیف حدیثیں یاد تھی، اور کسی نے خلط ملط کر کے صرف سندوں کو آگے پیچھے کر دیا، حافظہ خدا نے اتنے دیا تھا کہ سب کچھ آپ نے درست کر دیا کہ نہیں، یہ روایت اور یہ آدمی، یہ راوی، یہ رجال، یہ سارے کے سارے یہ آگے پیچھے ہوئے ہیں، اور ان کو درست فرمایا۔ وہ بلا کا حافظہ بھی تھا، اور اسی طرح سے ان سے اللہ نے دین کی خدمت کی، اور لاکھوں حدیثیں، یہ عام بات نہیں ہے، اردو نہیں، خالص عربی میں اب بھی بچے یاد کر رہے ہیں، اور ایسے علماء موجود ہیں جن کو حدیث یاد ہے۔ تو امام احمد بن حنبل جن کو 10 لاکھ احادیث یاد تھی، عباسی خلفاء نے ان کو صرف اس چیز پر، یہ ازل سے چل رہا ہے کہ کوئی دین کو دبا دے گا، یا قرآن کی یا جو حدیث کی جو صحیح اہل سنت کا مذہب اور منہج ہے وہ کسی کو گولیاں مار کے اڑا دیا جائے گا، جیسے ہمارے علماء کو سینوں میں، کبھی منہ میں گولیاں مار کے شہید کیا جاتا۔ اسلام کو کوئی نہیں دبا سکتا۔ بڑے بڑے جابر اور ظالم لوگ آئے، وہ حکومتوں میں ہوں، بدعقیدہ اور بد مذہب ہوں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ امام احمد بن حنبل
آپ کو اتنی سزا دی گئی کہ آپ کے جسم کے بعض حصے ہی مردہ ہو گئے، بے حس ہو گئے، یعنی اس میں وہ حص، وہ جان ہی نہیں رہی تھی۔ تو وہ جب آپ کے جسم سے وہ کاٹ رہے تھے نا، وہ حصے جو مردہ ہو گئے تھے، اللہ اکبر، تو آپ عباسی خلفاء کو آپ دعا دے رہے تھے۔ یہ شان ہے مسلمان کی۔ عالموں کی شان دیکھو، یہ عام بات نہیں ہے، یہ عام بات نہیں۔ کسی کی طرف ترچی نگاہ سے دیکھے تو آدمی کئی دفعہ پوری عمر جو ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے، غلط فہمی کی بنیاد پر بھی پوری عمر نہیں ملتے، ملاقات ہی نہیں کرتے، سلام ہی نہیں کرتے، اور یہ دیکھے دعا دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ اتنا وہ جو کاٹ رہے تھے آپ کے اس جسم کے حصوں سے وہ حصے، تو انہوں نے کہا جی دعا دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ دعا اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی اولاد سے ہیں، عباسی ہیں، تو مجھے حیا آتی ہے کہ قیامت، اب میں اگر ان کے متعلق کوئی ایسی بات کہوں جو نامناسب ہو، بد دعا دوں، تو قیامت کے دن میں نبی پاک علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ ہے برکت، یہ ہے اخلاق، نبوی اخلاق جو علماء امت کی ان مبارک سیرتوں سے زندگی میں ہمیں ملتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب ذوالجلال کی صفات حادث اور مخلوق نہیں ہیں، ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں، حقیقی ہیں، مجازی نہیں ہیں، اور مستقل ہیں، زوال پذیر نہیں ہو سکتی، لام محدود ہیں، محدود نہیں ہیں۔ ایسے ہی یاد رہے کہ تمام مخلوقات کی صفات مخلوق، مجازی، عطائی، غیر مستقل اور محدود ہے، لہذا کوئی مخلوق بھی ذات و صفات میں اللہ کی شریک نہیں ہے، کیونکہ سب کی سب مخلوق حادث ہے، فانی۔ اللہ رب ذوالجلال کی جو صفات ہیں وہ حیات ہے، قدرت ہے، علم ہے، کلام ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، ارادہ ہے، تکوین ہے۔ اب حیات کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ کی حیات سے مراد ہمیشہ ہمیشہ موجود ہونا ہے، هو الحی القیوم، ٹھیک ہے جی، کہ وہ حی ہے، حیات ہے، کیا مطلب؟ ہمیشہ ہمیشہ موجود ہے، یہ ہے معنی۔ اللہ کی حیات روح اور جسم کے بغیر ہے، بلکہ اللہ روح جسم کا بھی خالق ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، قدرت۔ اللہ کی قدرت سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہر ممکن جس کا موجود ہونا جائز ہو اللہ کے زیر قدرت ہے، البتہ واجب جیسے دوسرے الہ اور محال، جیسے اللہ کی ذات اقدس میں عیب کا ہونا زیر قدرت نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بات کی، یہ بات بڑی مشکل ہے، لیکن بس اس کو اتنا یاد کرنا ہے کہ یہ جتنی بھی نقص اور عیب اور عجز کی چیزیں ہیں، یہ تحت قدرت باری تعالی آ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ان سب میں نقص اور عیب ہے، یہ بہت نیچے ہے۔ نمبر 3، کلام۔ کلام سے مراد وہ کلام ہے جو اللہ کے ارادے میں ہے، اسے کلام نفسی کہتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ کے ارادے میں، ارادہ بھی اللہ کی صفت ہے، یعنی جو الفاظ کا، حروف کا محتاج نہیں ہے، یہ کلام۔ کلام سے ہم اپنی یہ بات اور کلام یہ مراد نہیں لینا، وہ کلام نفسی ہے جو کہ الفاظ اور حروف کا محتاج نہیں، کیونکہ یہ بھی مخلوق ہے، اور اللہ کا یہ کلام اللہ کی صفت ہے، اور صفات مخلوق نہیں ہے کہ جنہیں فنا ہو۔ تو اسی طرح سے جو اللہ کے ارادے میں ہے اسے کلام نفسی کہتے ہیں، جو کہ غیر مخلوق اور غیر قدیم ہے، یعنی مخلوق بھی نہیں ہے اور کیا ہے؟ قدیم ہے۔ جبکہ قلم، لوح محفوظ، کاغذ، سیاہی کے نقوش اور زبان سے پیدا ہونے والے الفاظ، یہ سب کے سب مخلوق ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، ایسے ہی الفاظ کو کلام لفظی کہا جاتا ہے، زبان بھی مخلوق ہے اور الفاظ بھی۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے جو اکثر، ویسے تو عوام میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ بیان ہوتا ہے اسی لیے میں اس کو واضح کرتا ہوں کہ، اور ان چیزوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ سوال کرتے ہیں لوگ، قرآن افضل ہے یا رسول پاک علیہ السلام؟ اب کیا جواب ہو؟ بڑا ہی مشکل جواب ہے اس کا۔ تو سننا چاہیے، جس کو امام شامی نے بھی بیان کیا اور بڑا واضح ہے۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن مقدس موجود ہے، یہ نقش ہیں، الفاظ ہیں، اور الفاظ سارے کے سارے مخلوق ہیں، اور خدا کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے جی۔
وہ جو اللہ کا کلام ہے کہ اس کے کلام سے کوئی چیز کچھ بھی افضل نہیں ہے، وہ کلام نفسی ہے جو خدا کے ارادے میں ہے، جو حروف اور الفاظ کا محتاج نہیں ہے۔ اب اس سے کوئی بھی افضل نہیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے۔ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن پاک موجود ہے، کیونکہ جیسے میں نے نزول کے اعتبار سے اسی لیے بات کی کہ یہ سارے کے سارے اس کو جوڑیں اور ذہن میں رکھیں کہ جو نزول اللہ نے سب سے پہلے جو قرآن کا نزول ہوا ہے کہ وہ اللہ نے جو اس پر دلالت کرنے والی کلام نفسی پر جو اللہ کے ارادے میں اس پر دلالت کرنے والے کلام کو اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، حکم دیا کہ وہ اس کے کلام پر دلالت کرنے والے الفاظ کو لکھے۔ یہ نزول ہوا پہلا نزول، پھر دوسرا بیت العزت پر، پھر تیسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا، جیسے ہم نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا۔ تو یہ جو کلام پاک ہے، یہ مصحف میں، یہ 2 جلدوں میں، یہ ہمارے پاس یہ مخلوق ہے، کیونکہ یہ الفاظ ہیں، نقوش ہیں۔ وہ جو کلام نفسی ہے، جو الفاظ اور حروف کا محتاج نہیں ہے اللہ کے ارادے میں، وہ اللہ کی صفت ہے، اور وہ تمام مخلوق سے افضل ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک افضل ہونا تو یہ بات ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام جو یہ کلام پاک ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ یہ مخلوق ہے اور حضور مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا جی؟ الفاظ اور حروف اور نقوش اور کاغذ، مصحف، جلد، ان تمام چیزوں سے حضور علیہ السلام افضل ہیں، لیکن وہ جو ہے اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ اللہ رب ذوالجلال کا جو کلام ہے، کلام نفسی، اس سے جو ہے وہ کوئی مخلوق بھی افضل نہیں ہے۔ دیکھنا، ان اللہ سمیع بصیر، سما آتا ہے، بصارت آتی ہے، اللہ دیکھنے والا، سننے والا۔ وہ ہماری طرح دیکھنے سننے والا نہیں، کیونکہ وہ کانوں، آواز، ان چیزوں کا، اصوات کا، آلات کا، آوازوں کا محتاج ہی نہیں ہے۔ ہمارا جو جسم ہے یہ اجزاء ہیں اور اجزاء سے مرکب ہے۔ اللہ جز سے، ان مرکبات سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ یہ سب کے سب حادث اور فانی ہیں، ختم ہونے والے ہیں، اور اللہ اس سے منزہ ہے، مبرہ ہے۔ تو دیکھنا کیا ہے؟ اللہ کے دیکھنے سے مراد ہر شے کو ہر وقت دیکھنا ہے، وہ اس کی شایان شان، کیونکہ وہ آنکھ کا اور اعلی بصارت کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کی شایان شان دیکھتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، کیسے؟ اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، کیسے؟ اس کی کیفیت معلوم ایمان ہے ہمارا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ کے قرآن پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، لیکن وہ کلام کیا ہے اس کی کیفیت معلوم نہیں، کیونکہ اللہ الفاظ سے جیسے ہم بولتے ہیں، بولے نہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا دوسرے آدمی کو کہ یہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میرا ما فی الضمیر کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اللہ کی شان، وہ اس کی شان شان ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ سننا، سما، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے سننے سے مراد ہر آواز کو اپنی شان شان ہر وقت سننا ہے۔ وہ کسی آلے کا، جیسے کہ ہم کان کے محتاج ہیں، پردوں کے محتاج ہیں، درست ہونے کے محتاج ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، مبرہ ہے، وہ اپنی شان شان سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ علم، اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اللہ کے علم سے مراد اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سب کا سب ذرے ذرے کا علم اللہ رب ذوالجلال کو ہے، وہ اس کے علم میں ہے، اور اللہ کا علم ہمیشہ سے کامل ہے، ہمیشہ سے کامل ہے، اور زیادہ اور کم ہونے کے عیب سے پاک ہے۔ جیسے ہمارا پہلے ہم بچے تھے، پھر پڑھتے 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 وہ پہلے کمزور تھے، یہ جی بہت بڑے عالم ہو گئے، یہ بہت بڑا علم ہے ان کے پاس، یہ بڑا جانتے ہیں، یہ دنیاوی تعلیم میں بڑے انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی۔ تو وہ ایک وقت میں کم تھوڑا تھا، پھر زیادہ ہوا، پھر پڑھتے پڑھتے پھر خدا نخواستہ اگر کوئی بیماری لاحق ہوئی، حافظہ کمزور ہوتا گیا، بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا گیا، پھر وہ علم جو ہے وہ جاتا رہا رفتہ رفتہ، تو کمی زیادتی آتی رہی۔ اللہ کا علم ان تمام عیبوں سے پاک ہے، ان کمزوریوں اور عجز سے پاک ہے۔ یہ روافظ کا عقیدہ بھی ہے، صحابہ کے گستاخوں کا، وہ بھی یہ اس قسم کی بات کہتے ہیں کہ اللہ کی علم میں بات آتی ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے۔ ہم نے کہا یہ کفر ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا جو علم ہے وہ اس واحد و یکتا کی کم اور زیادتی سے پاک ہے، ہمیشہ سے اس کا علم کامل ہے۔ اللہ دریافت کرنے، معلوم کرنے، تجربہ کرنے اور سمجھنے کے عیب سے پاک ہے۔
یہ عقیدہ کفر ہے کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے، یعنی کچھ مخفی امور پر اللہ پر منکشف ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل کفر ہے، اور یہ ہے ان کا عقیدہ، عقیدہ بدا۔ اس وجہ سے بھی ہمارا ان کے اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے جی، جنازہ پڑھ لیں، ایسے بندے کا کیسے جنازہ پڑھا جا سکتا ہے کہ جو اس چیز کا عقیدہ رکھے کہ اللہ رب ذوالجلال پر کچھ چیزیں غائب تھی تو اللہ پر منکشف ہوتی ہیں، اللہ کو پتہ لگتا رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے کامل ہے۔ یہ گستاخان صحابہ کے یہ عقیدے ہیں، اسی لیے میں بار بار یہ بیان کرتا ہوں۔ اچھا، ارادہ، اللہ کے ارادے سے مراد زیر قدرت دو چیزیں، کرنا یا نہ کرنا میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے۔ مشکل چیز ہے لیکن چلیں ریکارڈ پہ آ گئی کہ اللہ کے ارادے سے مراد زیر قدرت دو چیزوں، کرنا یا نہ کرنا میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ فرماتا ہے کرنا نہ کرنا، تو یہ جو وہ اللہ اپنے ارادے سے فرماتا ہے کرتا ہے وہ ہوتا ہے، جو وہ اپنے ارادے سے فرماتا ہے نہیں کرتا وہ نہیں۔ تکوین، اللہ کی تکوین سے مراد کسی شے یا حالت کو عدم سے وجود میں لانا ہے۔ اللہ کی تکوین سے مراد کسی شے یا حالت کو عدم سے وجود میں لانا ہے۔ تکوین یہ ہے کہ پہلے ایک چیز نہیں تھی، اللہ نے اس کو وجود دیا اور پھر وہ ہو گئی، یہ ہے تکوین۔ تو انشاءاللہ یہ ضروری چیزیں تھیں جن کو بیان کرنا چاہیے تھا، تو کل سے اللہ کے فضل سے اللہ نے چاہا تو ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کو بیان کرنا شروع کریں گے، اور اس سے پہلے پھر خصوصاً جو فاتحہ خلف الامام ہے، اس حوالے سے بھی کہ امام صاحب کے پیچھے جو فرض نمازیں ہیں وہ قرات کرنا وہ کیسا ہے، اسی طرح سے سورہ فاتحہ وغیرہ کے دیگر جو ہے وہ احکام اور مسائل کو انشاءاللہ بیان کریں گے، اور یہ بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ریکارڈ پہ بھی آ جائیں، ہمیں معلوم بھی ہو جائے، یہ مسئلے بالکل واضح ہو جائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت، ترجمہ اور تفصیل اپنے حساب سے شروع کریں گے، اور اس دفعہ کوشش کریں گے کہ کچھ تھوڑے سے اس کو مزید جو ہے وہ واضح کریں۔ تو وہ میں نے اسی لیے کئی ایسی چیزوں کو بیان نہیں کیا جو آج میں کر رہا ہوں، تاکہ کیونکہ جب آدمی کا ذہنی سطح وہ نہ ہو تو اس لیول کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو تکلم الناس علی قدر عقولہم، فرمایا کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، تو لہٰذا ہم ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اب سمجھیں کہ اگر ہم نے ایم اے کر لیا ہے تو پھر اب ہم ایم فل کی طرف آ گئے ہیں، ڈگری لیول کی طرف۔ تو مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، تو پھر اب جو ہے وہ لیول بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو جو ہم نے پہلے نہیں بیان کی تھی وہ سب الحمدللہ تھی جو ہمارے علم میں، تو ابھی ان کو انشاءاللہ واضح کریں گے تاکہ مزید بھی جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہو۔ اللہ رب ذوالجلال سب پہ اپنا کرم فرمائے، جو یہاں پر آپ سب، ہم سب، اور جو دیگر شہروں میں، دیگر باہر ممالک میں وہ ہمارے شامل درس ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اور ان کو سب کو، ہمارے دوستوں بھائیوں کو اللہ رب ذوالجلال بزرگوں کو اچھی زندگی اور صحت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔